مسائل پر روشنی ڈالی گئی، یقیناً ہماری جانکاری میں اضافہ ہوا۔ آئیے میں پھر تقریر کے لیے عزیزم عبدالرقیب سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ اور اگلے پروگرام کے لیے جو بچے بھی اپنا نام درج کرانا چاہتے ہوں وہ اسٹیج کے دائیں جانب ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پر اپنا نام درج کرا لیں، انشاءاللہ ان کو اگلے پروگرام میں موقع دیا جائے گا۔ جو بچے بھی حصہ لینا چاہتے ہوں وہ اپنا نام درج کرا لیں اور شانتی بنا کر بیٹھے رہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ یقیناً بہت ہی معلومات بھری باتیں یہاں سے سنائی جا رہی ہیں، آپ لوگ خاموشی بنا کر بیٹھیں اور پروگرام سماعت فرمائیں۔ فصل تقویت الایمان کے معزز ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي في المنان المتفضل على عباده بأنواع الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما۔ أما بعد، محترم حضرات، آئیے اپنے کام و ذہن کو شاد کام کریں، اس حرم کعبہ کا ذکر کریں جہاں پہنچنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہے، اس جوار رحمت کا تذکرہ کریں جس کے ذکر سے بے قراروں کو قرار آتا ہے، جس کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو چین و سکون ملتا ہے، یعنی حرم شریف کے ذکر پاک سے اپنے قلوب کو انوار الہی کا منظر و مبع بنائے۔ جہاں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کو مکہ کہا جاتا ہے، مکہ کہا جاتا ہے، ام القری کہا جاتا ہے، بلد الامین کہا جاتا ہے، بلد الحرام کہا جاتا ہے، جو دنیا کی آبادی کے بالکل بیچو بیچ واقع ہے، جہاں روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا سب سے پہلے گھر بنا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یقینا وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے، برکت والا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان سے ایک مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام سب سے پہلے بنائی گئی۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی بنائی گئی۔ میں نے عرض کیا دونوں کے تعمیر کے درمیان کیا مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 عاما، 40 سال۔ یہی پہلا گھر کعبہ مکہ بیت اللہ شریف سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے سارے مسلمانوں کو زندگی میں نماز پڑھنی ہے۔ دنیا کے کسی گوشے اور کونے کا رہنے والا ہو، کسی خطے یا کسی علاقے کا باسی ہو، اسے اپنا رخ کعبے کی طرف ہی پھیرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کیا کرو۔ اس خانہ کعبہ کا حوض ان تمام مسلمانوں کو فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس گھر کا حج کرنا ہے جو
وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم ہوا کہ آواز لگو، حج کی دعوت دو، لوگ چاروں طرف سے آئیں گے اور اس خانہ خدا کا حج کریں گے، اپنی مرادیں پائیں گے، اپنی بگڑی بنائیں گے، پاک صاف ہو کر بن سور کر واپس جائیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں میں حج پر ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، پیدل بھی اور ایسی اونٹنی پر بھی جو سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوگی، دور دراز راستوں سے۔ اس خانہ کعبہ کی حکایت لذیذ اتنی مختصر نہیں کہ جلد تمام ہو جائے، آگے سنیے اور عشق الہی سے بے خود سروسار ہو جائیے۔ سرور مستی کی یہ کیفیت ذکر بیت اللہ شریف کے سوا کسی اور جگہ میسر نہیں آ سکتے۔ رب کائنات خالق ارض و سما مکہ مکرمہ مسجد حرام کعبہ مشرفہ کی عظمت و اہمیت کو یوں بیان فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کی عبادت گاہ اور مقام امن بنایا، اور سنو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے کہ وہ میرے اس گھر کو خوب پاک کرے، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اسے امن والا شہر بنا دیجئے، اور اس میں رہنے والوں میں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے انہیں فنا سے برس عطا فرمائیں گے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں کی، سنیے۔ رب کائنات نے ان کی دعاؤں کو اپنے کلام مجید فرقان حمید محفوظ کر لیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی تم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو آپ کی مطیع ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بتا دے، بے شک تو اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بتا دے اور ہمارے حال پہ توجہ کرنا، بے شک تو ہی توجہ کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ان جماعت کے اندر انہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجے جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، آسمانی کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت سکھائے اور انہیں خود پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ محترم حضرات، لوگوں نے ایسا پیغمبروں کی دعائیں بعد استجابت تو پہنچے، دامن رحمت ہو گیا، تھوڑی مرادوں سے بھر گئی۔ خاندان اسماعیل میں نبی آخر الزما سرکاری دو جہاں سرور الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کو کتاب الہی پر پڑھ کر سنانے کے لیے، تعلیم حکمت دینے کے لیے، مردوں کو راہ دکھانے کے لیے، گمراہوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ جو کسی زمانے میں وادی غرزہ تھا، آبے دانہ کا محتاج تھا، جہاں سے سبزی کی قاب و خیال تھی، وہاں آبادی اس تیزی سے بڑی اور آبادی کے لیے ہر طرح کے خضر و نوش اور سامان
سامان راحت و آسائش کا ایسا انتظام ہوا کہ 2 دنوں کے لیے باعث رشک ہو گیا۔ محترم حضرات، بیت اللہ شریف کی ایک چیز عجیب، وہاں کا پورا ماحول عجیب، پوری فضا نورانی، رحمت الہی کا نزول، خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا حجر اسود ہے جسے بوسہ دینا عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے ہی جو دعا کی جائے قبول ہوگی، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر کے دعا کیجیے قبول ہوگی، ملتزم پر قبول ہوگی، مقام ابراہیم پر قبول ہوگی، حتیم پر قبول ہوگی، انسان رحمت میں قبول ہوگی، صفا پر قبول ہوگی، مروہ پر قبول ہوگی۔ آپ زلزل کیجیے، روحانی و جسمانی ہر مرد کی شفا ہے، اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاضر علیہ کے بے شمار یہ گزارے ہیں، دل کا عجیب عالم ہے، ہر ایک کو قلب و نگاہ بچا لینے کا دل چاہتا ہے۔ بنا مزدلفہ عرفات ہر ایک کو محفوظ کرنے اور سمانے کے لیے دل کے دریچے کھل گئے ہیں، دل کے دریچے کھل گئے ہیں۔ جنت المعلیٰ کے زندگان قوم کو ہم کیسے بھول گئے، جو ان کی وفا آشنا زندگی نے ایک عمل کی نہ جانے کتنے شمع بھروسہ کر دی ہے۔ تصور میں تیرے ہے لفظ اتنا مجھ میں کیا ہوگا، تصور میں تیرے ہے لفظ اتنا مجھ میں کیا ہوگا، تیرے دیدار سے قلب کسی کا گنجوا ہوگا، تیرا جب سامنا ہوگا تب اٹھے گا میرا دل، تیرا جب سامنا ہوگا تب اٹھے گا میرا دل، میری آنکھوں سے اشک دم مسلسل کہہ رہا ہوگا، لپٹ کر تیرے دامن سے کہوں گا اپنی سب حالات، لپٹ کر تیرے دامن سے کہوں گا اپنی سب حالات، نہ جانے کس طرح مجھ سے بیان مدعا ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ موضوع